ابھی کال جو ہے نا میرے تقریر کے بعد کال لینا شروع کریں گے. میرے پاس جو کتاب ہے میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے الفتاوی العالمگیریہ. فتاوی عالمگیری جو احناف کے مذہب پہ ایک کتاب ہے. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے، یہ جز نمبر 2 ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 264 میں فرماتے ہیں من انکر امامت ابی بکر، جس شخص نے ابو بکر کی خلافت کا انکار کیا فہو کافرون، وہ کافر ہے. وعلی قول بعضهم وہ مبتدع، اور بعض علماء کے قول میں وہ بدعتی ہے. ولیس بکافر، اور وہ کافر نہیں ہے. والصحیح انہ کافر، اور صحیح یہ ہے کہ وہ شخص کافر ہے. وکذلک من انکر خلافت عمر فی اصح الاقوال، اسی طرح عمر کے خلافت میں بھی علماء کے درمیان نزاع ہے. جو شخص عمر کی خلافت کو انکار کرے، بعض کہتے ہیں وہ کافر ہے، بعض کہتے ہیں وہ مبتدع ہے، بدعتی ہے، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ وہ شخص کافر ہے. یہ کتاب ہے الفتاوی السبکی، علی بن عبد الکافی سبکی کی کتاب، چاپ دار المعرفہ، جزء ثانی. اس کتاب میں صفحہ نمبر 576 میں فرماتے ہیں وقد رأیت فی الفتاوی البدیعہ، کتاب فتاوی بدیعہ میں من کتب الحنفیہ جو احناف کی کتب میں ہے، انہوں نے روافظ کو 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے. روافظ جو کافر ہیں اور غیر کافر ہیں. وذكر الخلاف في بعض طوائفهم وفي من أنكر إمامة أبي بكر وعمر أن الصحيح أنه يكفر ولا شك أن إنكار الإمامة دون السب. تو کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ روافظ میں سے ابو بکر عمر کی خلافت کو انکار کرتے ہیں نہیں مانتے تو وہ کافر ہیں. اور پھر دوبارہ کہا ہے کہ احناف کے کتب اصلی میں، جس میں کتاب خلاصہ ہے، وَإِنْ أَنْكَرَ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ فَهُوَ كَافِرٌ، ابو بکر کی خلافت کو جو شخص انکار کرے تو وہ کافر ہوا کرتا ہے. تو اس طرح کی باتیں ان کی کتابوں میں پایا جاتا ہے. تو عزیزو، ابو بکر کی خلافت ہمارے اور جماعت عمریہ کے درمیان خط فاصل ہے. اگر ابو بکر کی خلافت صحیح ہے تو شیعہ مذہب باطل ہے، بلا شک بلا ریب. اگر ابو بکر کی خلافت شرعی ہے تو شیعہ مذہب اساس سے باطل ہے، کیونکہ شیعہ مذہب کا اساس اس بات پر ہے کہ ابو بکر غاصب امامت ہے، غاصب خلافت ہے، اور اس کی خلافت غیر شرعی ہے. لیکن اگر ابو بکر کی خلافت باطل ہے، اگر ابو بکر کی خلافت غیر شرعی ہے تو مذہب عمریہ بلا شک بلا ریب باطل ہے، کیونکہ ان کے مذہب کا اساس اسی بات پر ہے کہ ابو بکر کی خلافت صحیح ہے، اور عمر کی خلافت کا دار و مدار بھی ابو بکر کی خلافت کی صحت پر ہے، کیونکہ ابو بکر ہی نے عمر کو خلیفہ بنایا تھا. تو ابو بکر کی خلافت ایک اساسی اختلاف اور ایک کلیدی اختلاف اور ایک فنڈامنٹل ڈسپیوٹ کا میٹر ہے ہمارے درمیان اور جماعت عمریہ کے درمیان. آواز صحیح ہو گئی عزیزو؟ لکھ دو اگر آواز صحیح ہوگی، ساؤنڈ صحیح ہے، آڈیو صحیح ہے. تو یہ بات بڑا اہم ہے، یہ بات بڑا کلیدی ہے کہ ابو بکر کی خلافت کیا شرعی ہے یا غیر شرعی ہے. میرے محترم ناظرین، جب ہم کہتے ہیں کوئی چیز شرعی ہے یا غیر شرعی ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ اگر اللہ نے کتاب میں کسی چیز کا حکم دیا ہے تو وہ شرعی ہے، وہ حکم. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب میں، قرآن مجید میں کسی کی خلافت پہ تنصیص کی ہے، کسی کی عصمت پہ تنصیص کی ہے، کسی کو واجب الطاعہ قرار دیا ہے تو اس کی خلافت شرعی ہے. اسی طرح سنت مطہرہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقاویل میں اگر کسی شخص کو خلیفہ بنایا گیا ہے تو وہ اس کی خلافت صحیح ہے. کوئی بھی چیز، دین کس چیز کا نام ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کی جانب سے آئے تھے تو اللہ کی جانب سے بہت بڑا دولت، بہت بڑا خزانہ نہیں لے کے آئے تھے کہ جس شخص کے پاس یہ خزانہ ہوگا وہی مسلمان ہوگا. اللہ کی جانب سے کوئی دنیاوی چیز نہیں لے کے آئے تھے، کوئی امپائر نہیں لے کے آئے تھے. اللہ کی جانب سے وہ عقائد اور احکام لے کے آئے تھے، حقائق دینیہ لے کے آئے تھے، میسج لے کے آئے تھے. ٹھیک ہے نا؟ جو چیز اس میسج میں ہوگا، جو چیز اس حقائق دینیہ میں ہوگا، جو چیز اس ان عقائد اور احکام میں جنہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس سے لے کے آئے ہیں وہ شرعی ہے. اگر اس میں نہیں ہے تو وہ شرعی نہیں ہے. شریعت اسی چیز کا نام ہے جو اللہ نے بھیجا ہے. یہ لوگوں نے بنایا ہے، لوگوں نے اس دین میں اضافہ کیا، اس کو بدعت بولتے ہیں، یہ کفر ہے، یہ زندقہ الحاد ہے، یہ سب جانتے ہیں.
تو عزیزو، جب ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت شرعی ہے یا غیر شرعی ہے تو اس کی شرعی دلیل ہونی چاہیے، یعنی یا تو اللہ نے اس کو خلیفہ بنایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے تنصیص کی ہو کہ ابو بکر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد وہ مسلمانوں کے سربراہ ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو۔ اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں کہ نہ اللہ نے بتایا نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تیسرا طریقہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ ہم خلیفہ نہیں بناتے، صحابہ کو حق ہے کہ وہ جس کو خلیفہ بنا دے، پھر بھی یہ شرعی طریقہ کار ہے، کیونکہ جس کو صحابہ خلیفہ بنا دیں تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پہلے سے اس پر رضا کا اظہار کیا ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ جو بھی صحابہ جس کو خلیفہ بنا دیں وہی خلیفہ ہوگا۔ اگر انہوں نے یہ فرمایا ہو تو اس سے بھی ابو بکر کی خلافت ثابت ہوتی ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ تینوں طریقے مفقود ہیں، نہ اللہ نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا قرآن میں، نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا سنت میں، حدیث میں، اور نہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فارمولہ دیا ہے کہ مسلمانوں دیکھو کہ ہم خلیفے کی تعین نہیں کرتے بلکہ خلافت کا تعین صحابہ پہ چھوڑتے ہیں، مہاجرین و انصار پہ چھوڑتے ہیں، اہل مدینہ پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ خلیفہ کی تعین کریں۔ یہ بھی نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جماعت عمریہ کے پاس کوئی بھی فارمولہ نہیں ہے ابو بکر کی خلافت کی تصحیح کے لیے، ابو بکر کی خلافت کی تصحیح کے لیے کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ ہاں، کیونکہ ان کے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے میرے محترم ناظرین، وہ اس طریقے سے آ جاتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت پہ اجماع ہے، تو اس کے اجماع کا بھی ہم جواب دیں گے کہ اس کی خلافت پہ کبھی اجماع نہیں تھا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں، ہم ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانتے۔ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانتے تھے۔ بہت سارے صحابہ اہل بیت کے علاوہ بہت سارے صحابہ ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانتے تھے، اور ان کی تعداد کم نہیں تھی، بہت زیادہ تھی، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اجماع بھی کو اڑا دیں گے، اجماع کو بھی باطل کر دیں گے، پھر کچھ بھی نہیں بچے گا ان کے پاس۔ اور حد فاصل کیا ہے عزیزو؟ ایک کلیدی اختلاف، اساسی اختلاف، ایک فنڈامنٹل ڈسپیوٹ جو ہے، اگر وہ سیٹل ہو جائے تو مسلمانوں میں اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اس شخص کی خلافت جو متنازع ہے، کس کی خلافت؟ ابو بکر کی خلافت۔ اگر اس کی خلافت کی کوئی تصحیح نہیں ہے شریعت میں، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے شریعت میں، تو اس کی خلافت باطل ہے، اس کی خلافت بدعت ہے، اس کی خلافت بغیر ما انزل اللہ ہے۔ تو اگر یہ ثابت ہوا تو میرے عزیزو، ابو بکر کی خلافت اگر باطل ہو گئی، مذہب عمریہ باطل ہے۔ اگر دوسری سائڈ سے ابو بکر کی خلافت ثابت ہو گئی تو شیعہ مذہب باطل ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو عزیزو؟ تو ابھی آپ کی خدمت میں میرے محترم ناظرین بعض مختصر دلائل پیش کرتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت پر ابو بکر کی اپنی زبان سے، ابو بکر کے اپنی لسان سے، عمر کے لسان سے، عائشہ کے لسان سے، ان کے بڑے علماء کے لسان سے، ان کے اعتراف بتا دیں گے صحیح اسانید کے ساتھ کہ ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں ہے، نص کچھ نہ اللہ نے اس کو تعین کیا، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کیا۔ اور جماعت عمریہ کے پاس ایسا فارمولہ بھی نہیں ہے کہ امت کو حق ہے کہ کسی کو خلیفہ بنا دیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی نہیں ہے، نہ قرآن کی آیت ہے نہ روایت ہے، بلکہ اس کے بالعکس جن کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلیفہ بنایا، امام بنایا، قائد بنایا، وہ سادت الخلائق اہل البیت الاطہار علیہم الصلاۃ والسلام، اور ان اہل بیت علیہم السلام میں بھی سب سے پہلے ان کے سردار، ان کے سر کے تاج امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ تو قضیہ بڑا واضح ہے، 72 فرقوں میں جو اختلاف ہے، یہ اختلاف کیوں چلتا آ رہا ہے؟ یہ اختلاف چلتا آ رہا ہے تعصب کی وجہ سے، جہل کی وجہ سے، اور واضح دلائل کو نہ دیکھنے کی وجہ سے۔ حجت سب پہ تمام ہے، جیسا شمس فی رابعۃ النہار، سورج روشن دن میں، سورج کس طرح روشن ہے عزیزو؟ روشن ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی آنکھیں بند کرے، سورج کی طرف نہ دیکھے اور کہے کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تو وہ سورج کی تقصیر نہیں ہے، سورج کا قصور نہیں ہے، سورج کا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اس کی اپنی گناہ ہے، یہ اس امت کی گناہ ہے کہ یہ اختلافات جو چلتے آ رہے ہیں 72 فرقوں میں، اور بھائی سب سے بڑا اختلاف جو ہے ابو بکر کی خلافت پر ہے۔ اس کی خلافت خود بدعت ہے،
اس کی خلافت نہ صرف بدعت ہے، ہم بتا دیں گے اس کی خلافت نہ صرف بدعت ہے، ابو بکر کی خلافت کفر کی دلیل ہے. جیسے انہوں نے تکفیر کیا تھا نا فتاوی جہانگیریہ میں کہ جو ابو بکر کی خلافت کا انکار کرے وہ کافر ہے، تو ہم بتا دیں گے بھائی کہ کافر کون ہے، کہ کافر کون. دین میں جو بدعت لاتا ہے اللہ نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا. دین کا مالک کون ہے، دین کا ولی کون ہے، دین کا صاحب کون ہے؟ ہاں، سب 1,24,000 انبیاء کو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ کا میسنجر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر، اللہ تعالیٰ کی جانب سے میسج لے کے آنا، ہدایت لے کے آئے، وہ کون ہے؟ ابو بکر کا ابا ہے یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا والد گرامی ہے؟ کون ہے؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. انہوں نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا ہے. جب نہ اللہ نے بنایا، جب نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، تو تم کون ہوتے ہو؟ یا اپنا اذان چینج کرو، اذان چینج کرو اپنا بھائی. اشہد ان لا الہ الا اللہ اذان میں نہ بولو، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان میں نہ بولو. یا اپنا اذان چینج کرو، یا اگر اذان چینج نہیں کرتے، شہادتین چینج نہیں کرتے، اللہ کو خالق السماوات والارضین مانتے ہو، اللہ کو دین اسلام کا ولی مانتے ہو، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے ہو، تو پھر ابو بکر کی خلافت کو کہہ دو کہ باطل ہے، یا دلیل پیش کرو کہ کہاں پہ اس کو خلیفہ بنایا اللہ نے. تو میرے محترم ناظرین، اب اعترافات سنو، علماء خوب سنو. میں یہ اپنی زندگی خطرے میں رکھ کر، اپنے بچوں کی زندگی خطرے میں رکھ کر یہ پیش کر رہا ہوں. علماء کو کہہ رہا ہوں، جماعت عمریہ کے علماء کو کہہ رہا ہوں، اب تم مرد بنو. ٹھیک ہے نا؟ میں نے ایک بہت ہی واضح بات، ابو بکر کی خلافت جو اساس ہے ہمارے آپ کے درمیان اختلافات کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وصی کون ہے، خلیفہ کون ہے. میں نے اس مسئلے کو آپ کے سامنے آپ کی کتب سے پیش کر رہا ہوں. استدلال بھی واضح ہے، مدعا بھی میرا واضح ہے. اب اچھی طرح آپ سن لو، مرد بنو. اب تم دلیل لے کے آنا ابو بکر کی خلافت کیوں صحیح ہے. مرد بنو، یہ میرا چیلنج ہے تم پر. اور پھر میں جب ثابت کروں گا کہ ابو بکر کی خلافت اس کی کفر کی دلیل ہے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ جو دین میں بدعت لاتا ہے وہ کافر ہے، جو دین میں بدعت لاتا ہے وہ کافر ہے. تو تم مجھے بتاؤ کہ اتنا بڑا موٹا ادعا، سب اختلافات کا سبب اساس ابو بکر کی خلافت، جب دلیل ہی نہیں ہے تو وہ کیسے مسلمان ہے؟ اچھی طرح سے سن لو جماعت عمریہ کے علماء، میرے مشائخ اعظام، آپ سب کا عزت کرتا ہوں. یہ تقریر اس لیے نہیں ہے کہ میں فتنہ پیدا کروں، یہ تقریر اس لیے ہے کہ تم پہ حجت تمام کروں کہ تم حق کو کیوں حق بہت واضح ہے. تم نے سورج کے سامنے آنکھیں بند کی، آنکھیں تو کھولو، آنکھیں تو کھولو، سورج کی طرف دیکھو. روشنی اجالا ہی اجالا ہے، تمہارے پاس کوئی حجت ہی نہیں ہے. تم بھائی ابو بکر خلیفہ ہے، خلیفہ صحابی، وہ دلیل لے کے آؤ. خلیفہ کس چیز کا خلیفہ ہے؟ کس نے اس کو خلیفہ بنایا؟ ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، ابو بکر منصوص نہیں ہے، ابو بکر کی اپنی زبانی. بخاری چابدار احیاء تراث العربی چھپی ہے کتاب سنہ 2001 میں، ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 651 میں، حدیث نمبر 3668 میں. یہ حدیث جو ہے عائشہ روایت کرتی ہیں کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں کیا گزرا ہے. عائشہ روایت کرتی ہیں، اچھا ابو بکر جب سقیفہ بنی ساعدہ گیا ہے تو انصار والوں نے کہا منا امیر و منکم امیر، ایک امیر ہونا چاہیے انصار کا، ایک امیر ہونا چاہیے مہاجرین کا. ابو بکر نے اس کے جواب میں کہا لا ولکن الامراء وانتم الوزراء، کہا کہ نہیں، امارت ہماری ہوگی، قریش کی ہوگی، اور تم ہمارا ساتھی ہونا، تم ہمارا معاونین ہونا. وزیر بولتے ہیں معاون کو. ہم اوسط العرب دارا واعربهم احسابا، قریش جو ہے سب عرب میں اشرف ہے، سب عرب میں وہ ان کی رسپیکٹ ہے، اور سب عرب میں ان کے زیادہ کیا ہے، اسٹیٹس ہے. فبایعوا عمر او ابا عبیدہ، یہ عمر ہے یا ابو عبیدہ الجراح ہے، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بیعت کرنا، ٹھیک ہے نا؟ یا ابو بکر کے یا عمر کے ساتھ بیعت کرو، یا ابو عبیدہ کے ساتھ بیعت کرو.
فقال عمر بل نبايعك انت، عمر نے کہا کہ نہیں تیرے ساتھ بیعت کریں گے. تو عزیزو اگر ابو بکر منصوص ہوتا، اگر ابو بکر منصوص ہوتا، اگر اللہ نے اس کو قرآن میں امام بنایا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، یا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہوتی کہ یہ خلیفہ ہونا چاہیے، تو پھر اس کے لیے تو سب سے بڑا حرام یہی ہے کہ وہ کہہ دے کسی اور سے تم بیعت کرو، ہے کہ نہیں بھائی؟ مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے آئے ہیں پیغام لے کے، اللہ نے ان کو پیغمبر بنایا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ حضرت ابو القاسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، لیکن وہ لوگوں کے درمیان آ کے کہتے کہ بھئی یہ نبوت ہے، بھئی یہ نبوت ابو لہب کی ہے، ابو لہب جا کے تم نبی بننا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا بھئی کہ اگر یہ کبھی ہوا ہے تاریخ میں کہ اللہ نے کسی کو عہدہ دیا ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو عہدہ دیا ہو اور اس کے لیے جائز ہو کہ وہ عہدہ کسی اور کو سونپ دے. یہ خالے کا میراث نہیں ہے کہ اگر کسی کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈیوٹی دی ہے وہ کسی اور کو وہ عطا کرے. یہ واضح ہے میرے محترم ناظرین، اس سے زیادہ اس پہ نہیں الجھتے. کتاب تاریخ الطبری المعروف بتاریخ الامم والملوک الجزء الثالث طب مؤسسۃ الرسالہ سن 1998 میں کتاب چھپی ہے. صفحہ 253 میں حدیث ہے عبد الرحمن ابن عوف کی، روایت کرتے ہیں وہ ابو بکر سے. ابو بکر اس حدیث میں مرتے وقت اس حدیث میں کچھ اعترافات کیے ہیں. اس نے کہا کہ بعض کام بعض جرائم میں نے ایسے انجام دیے کہ کاش میں ان کو نہ کرتا. میرے جرائم میں سے جس کو میں نے انجام دیے کاش میں انجام نہ دیتا. فوددت انی لم اکشف بیت فاطمہ عن شیء وان كانوا قد غلقوه على الحرب سلام اللہ علی فاطمہ الزہرا. اس نے کہا کہ یا میری خواہش یہی ہے کہ ایک مرتے وقت وہ کہہ رہا ہے، بچتاوا ہے، ندامت ہے، حسرت ہے کہ کاش میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ ہجوم نہ کرتا، ان کے گھر کو بے پردہ نہ کرتا، اگرچہ ان لوگوں نے میرے لیے مجھ پر جنگ کرنے کی غرض سے اپنے گھر کے دروازے مجھ پر بند کیے تھے. گھر کے دروازے بند کیے ہیں، وہاں پہ جنگ کی تیاری ہو رہی ہے. اگرچہ وہاں پہ جنگ کی نیت کی تیاری کی وجہ سے گھر کے دروازے بند کیے ہیں، کاش میں اس گھر کے دروازوں کو نہ توڑتا، میں اس گھر کو برباد نہ کرتا، میں اس گھر کو بے پردہ نہ کرتا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ جس کی خلافت کی اساس جس کی خلافت کی ابتدا کس سے بات کہ اہل بیت النبوہ، اس کی خلافت کے وہ اپنی زبان سے کہہ رہا اس کی خلافت کے مخالف ہیں. وہ ہو سکتا ہے بھائی، ہو سکتا ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سیدۃ نساء اہل الجنہ اپنے بابا کے وصی کے مخالف ہوں اور ان کے اپنے گھر میں جنگ کی تیاری ہو رہی ہو. او بھائی یہ ہو سکتا ہے، یہ مسلمان تھے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، یا مثلا نستجیر باللہ کفار کے ساتھ ملے ہوئے تھے. ہو سکتا ہے ان کے بابا کا کوئی برحق وصی ہو اور وہ اپنے گھر میں جنگ کی تیاری کر رہے ہیں ابو بکر کے خلاف. او مشائخ مجھے جواب دینا. تو یہ واضح دلیل ہے کہ ابو بکر پہ کوئی نص نہیں ہے. اگر نص، یہ خود ابو بکر کا اعتراف ہے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اس کے خلاف عسکری اور ملٹری تیاری کر رہے تھے اپنے گھر میں، اور انہوں نے ان کے گھر پہ حملہ کیا اور یہ اس باب سے بچتا ہوا کہ کاش میں حملہ نہ کرتا. تو واضح بات ہے جب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام مطہر ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعد ابدا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرو، اگر اطاعت کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ خود ہی خلیفہ ہیں، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی برحق خلیفہ ہو ان کے خلاف وہ جنگ کی تیاری کریں. پھر اس نے کہا وددت، اور میری تمنا یہ ہے ان یوم سقیفۃ بنی ساعدہ كنت قذفت الامر في عنق احد الرجلين يريد عمر وابا عبیدہ فكان احدهما اميرا وكنت وزيرا. اور میری یہ تمنا ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ والے دن خلافت کو میں پھینک دیتا دو، یا ابو بکر کے عمر کے گردن پر یا ابو عبیدہ کے گردن پر. اس کے گردن پہ میں پھینک دیتا خلافت کی ذمہ داری، اور ان میں سے ایک امیر بن جاتا اور میں ان کا ساتھی، میں ان کا معاون بن جاتا. دیکھو عزیز، سب سے بڑا عزت یہ ہے، دنیا میں سے تو بڑا عزت ہی نہیں ہے کہ انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کا برحق وصی ہو. یہ اس سے بڑا عزت ہے. ہم کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام انبیاء سے افضل ہے کیونکہ وہ وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
کیونکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کو، ان کی ڈیوٹیز کو جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بجا لاتے تھے اسی طرح وہ صلاحیت رکھتے ہیں. اس لیے کوئی نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹیز کو بجا لانے کا اہل نہیں ہے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اس کے برحق خلیفہ ہیں، وہ ان کے ڈیوٹیز بجا لانے کے اہلیت رکھتے ہیں، اس لیے وہ سارے انبیاء سے افضل ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو سب سے بڑی عزت ہے. اگر ابو بکر برحق خلیفہ ہوتا، اگر ابو بکر کی خلافت منسوس ہوتی، اگر ابو بکر منسوب من اللہ و من الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا تو وہ کبھی تمنا نہیں کرتا کہ کاش یہ منصب میں قبول نہ کرتا، یہ ابو بکر کو، عمر کو ملتا یا ابو عبیدہ کو ملتا. ہو سکتا ہے بھائی، کیونکہ اس کی خلافت ہے، اس کو خود پتا ہے اس کی خلافت باطل ہے، اس کو خود پتا ہے اس کی خلافت باطل، اسی لیے وہ تمنا کر رہا ہے. یہ خلافت ہے ہی چوری کی، نہ اللہ نے دیا اس کو، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تبھی وہ بچتا رہا کہ کاش میں اس کو ابو عبیدہ اور یا عمر کو دے دیتا. وَإِلَّا اگر خلافت حق ہوتا بھائی، مثلا آپ صحابی، اگر آپ کو یہ فرصت ملتا کہ آپ صحابہ میں سے ہوتے ہیں، یہ شرف ہے کہ نہیں؟ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں، ان کے خطبے سنیں، ان کے پیچھے نماز پڑھیں. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ایک صحابی ہونا، اب سب صحابہ سے افضل ہونا، ان کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ہونا، یہ شرف ہے یا نہیں؟ اب کوئی شخص کہہ دے کہ میری تو تمنا یہی ہے، میری تمنا یہی ہے کہ میں نہ صحابی ہوتا نہ میں خلیفہ ہو، کچھ بھی نہ ہوتا. یہ کون کہتا ہے؟ یہ وہ شخص کہتا ہے جس کے نزدیک یہ صحابیات اور خلیفہ ہونا یہ سب باطل ہے. ٹھیک ہے نا؟ ابو بکر جو یہ تمنا کر رہا ہے اس لیے کہ اس کی خلافت باطل ہے. خلافت اگر اللہ کی جانب سے ہوتا ہے تو کیسے لے اس کے لیے جائز تھا، کس طرح کی تمنا کرے. پھر ابو بکر کیا کہتا ہے؟ وددت، میری تمنا تھی، انی کنت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لمن هذا الامر فلا ينازعه احد وددت انی کنت سألته هل للانصار في هذا الامر نصیب. کہتا ہے میری تمنا تھی کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی پوچھا بھی نہیں کہ یہ امامت کس کے لیے امامت کس کو ملنی چاہیے، میں نے نہیں پوچھا. بعد میں نزاع ہوا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے امر پہ نزاع ہوا. یہ اگر میں پوچھ لیتا ان سے، وہ بیان کرتے تو اس پہ نزاع نہ ہوتا. تو یہ اعتراف ہے کہ اس کی خلافت پہ نص نہیں ہے. اگر نص ہوتا تو وہ یہ بات کبھی نہیں کہتا کاش میں پیغمبر سے پوچھتا کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اور یہ بات اس کی جھوٹ ہے، اتنی احادیث زیادہ ہیں، اور یہ طعن ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ امت میں نزاع پیدا ہوا ہے امامت کے مسئلے پر، اس وجہ سے پیدا ہوا کہ پیغمبر نے بیان نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. قصور کس کا ہے؟ پیغمبر کا. اور یہ کوئی بھی شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ان سے کوئی خامی نسبت دے دے، کوئی برائی نسبت دے دے، کوئی خیانت، کوئی غدر امت سے، وہ اس لیے کہ امت میں ساری اختلافات کا جڑ مسئول کس کو بنا دے، ذمہ دار کس کو بنا دے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دے. اس کی تو یہ تو شتم نبی ہے. شتم اسی کو بولتے ہیں، سب اسی کو بولتے ہیں، گستاخی اسی کو بولتے ہیں. گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا آپ کو پتہ ہے. اچھا میرے محترم ناظرین، اس حدیث کو کئی کتابوں میں نقل کیا ہے. اس کی تصحیح آپ کے لیے الاحادیث المختارہ میں ضیاء المقدسی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا. المستخرج من الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی، جز نمبر 1، چھاپ دار خضر، یہاں پر روایت عبد الرحمن بن عوف، صفحہ نمبر 88 میں، حدیث نمبر 12. یہی فقرات جو اس کو میں نے آپ کی خدمت میں ترجمہ کیے ہیں، آپ کے یہاں پہ ہائی لائٹ ہے. ان سب کو نقل کرنے کے بعد صفحہ نمبر 90 میں مختارہ میں ضیاء مقدسی، وہذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے. اچھا یہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا ابو بکر کے اپنی لسان سے. میرے محترم ناظرین، مزید عمر کے لسان سے، عمر جو ابو بکر کا ساتھی ہے، جماعت عمریہ کا دوسرا خلیفہ ہے، اگر وہ اعتراف کرتا ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں ہے، اگر وہ اعتراف کرتا ہے ابو بکر کی خلافت منسوب نہیں ہے، تو بات ختم ہے. صحیح بخاری، چھاپ دار احیاء التراث العربی، صفحہ نمبر 1275، حدیث نمبر 7218. قیل لعمر، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ عمر سے کہا گیا، الا تستخلف، کیا آپ اپنے بعد کسی خلیفے کی تعین نہیں کرتے؟ قال ان استخلف فقد استخلف من هو خیر منی ابو بکر. اس نے کہا کہ اگر میں کسی کو جانشین بنا دوں تو مجھ سے جو پہلے آدمی تھا، مجھ سے بہتر تھا، اس نے خلیفہ بنایا ہے. میں اگر خلیفہ بناؤں تو میں کس کی سنت پہ عمل کروں گا؟ ابو بکر کی سنت پہ عمل کروں گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں. خلیفہ تعین کرنا کس کی سنت ہے؟
ابو بکر کی سنت ہے، ٹھیک ہے نا، تو میرے لیے ایک سنت ہے، اس کی اتباع کروں. وَإِنْ أَتْرُكْ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر میں خلیفہ نصب کرنا ترک کر دوں، جانشین ترک کرنا، نصب کرنا ترک کر دوں، جانشین نصب نہ کروں، تو میرے لیے بھی ایک نمونہ ہے، ایک اسوہ ہے. وہ کس کی سنت ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اس نے کسی کو جانشین نہیں بنایا. تو یہاں پر عزیزو، عمر نے مرتے وقت دو باتوں کا اعتراف کیا. ایک بات کا اعتراف کیا ہے کہ ابو بکر کی خلافت منصوص نہیں ہے. ابو بکر کی خلافت نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے، کیونکہ اس نے خود کہا کہ اگر میں خلافت کسی کو خلیفہ نہ بناؤں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، ٹھیک ہے نا. تو اس نے ابو بکر کی خلافت کی بطلان پہ اس نے دستخط بھی کیا، اس نے انگوٹھا بھی لگایا، اس نے وہاں پہ مہر بھی لگایا. کس نے؟ عمر نے. یہ ایک بات. اور پھر دوسری بات، اور میرے محترم ناظرین، وہ خود کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفت تعین نہیں کیا. ہاں البتہ ابو بکر نے خلافت تعین کیا. او بھائی، شریعت کس کی ہے؟ اوہ شریعت کس کی ہے؟ سنت کس کی ہے؟ دین کس کی ہے؟ ہاں، لقد کان لکم فی ابو بکر اسوۃ حسنہ ام لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ. اور شریعت کس کی ہے؟ کس کی اتباع کرنی ہے مسلمانوں؟ اگر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ پہ ہم نے عمل کرنا ہے تو ابو بکر نے کیوں انحراف کیا ہے؟ ابو بکر نے کیوں انحراف کیا ہے؟ بھائی سوال لکھ دو مولویوں، جواب لے کے نا. بھائی وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. ہاں، جو شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے منہ پھیر دے، وہ قرآن فرماتا ہے کہ وہ سفیہ ہے، وہ احمق ہے، وہ جاہل ہے، وہ گمراہ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ واضح اعتراف ہے ابو عمر کی کہ ابو بکر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے کہ عدم استخلاف، اس کو ترک کر دیا اس نے. تو الحمدللہ رب العالمین، دو باتوں پہ عمر نے مرتے وقت اس نے انگوٹھا بھی لگا دیا، اس نے دستخط بھی کی، اس نے مہر بھی لگا دی. اور بخاری مسلم دونوں نے نقل بھی کیا. ایک یہ ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، غیر شرعی ہے. اگر نص نہیں تو غیر شرعی ہے، ختم بات. اگر نہ اللہ نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کیا تو ختم بات، خلافت ہی نہیں ہے اس کی. دوسری بات کہ وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ، اس کی اپنی خلافت بھی باطل. اور پھر اس نے عمر کو جو خلیفہ بنایا وہ بھی مخالفت سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. ٹھیک ہے نا. اس عمر نے مرتے وقت تین باتوں پہ، بلکہ دو باتیں نہیں، تین باتوں پہ اس نے انگوٹھا بھی لگایا، دستخط بھی کیا، اس نے مہر بھی لگایا. وہ کیا ہے؟ ابو بکر کی خلافت باطل، ابو بکر سنت سے منحرف، اور عمر کی اپنی خلافت بھی باطل. کیونکہ عمر کی خلافت کس لیے ہے؟ اس لیے کہ اس کو ابو بکر نے خلیفہ بنایا. ابو بکر نے اس کو خلیفہ جو بنایا ہے وہ سنت سے انحراف ایک عمل تھا، سنت کی مخالفت کی ایک عمل تھی. ٹھیک ہے نا. سنت سے مخالفت کی ایک عمل تھی. اور اس کو کیا بولتے ہیں عزیزو؟ ایسی بات کو کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی چیز سنت کے خلاف کیا جائے وہ شرعی ہوتا ہے، غیر شرعی ہوتا ہے. بلا شک بلا ریب وہ غیر شرعی ہوتا ہے، بلا شک بلا ریب غیر شرعی ہوتا ہے. تو عمر نے کیا کہا میرے محترم ناظرین؟ عمر نے کہا کہ ابو بکر نے سنت سے انحراف کیا، خلیفہ بنایا عمر کو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حق بہت واضح ہے. آنکھیں کھول دو مولویو، آنکھیں کھول دو. حق بہت واضح ہے. ملاحظہ جو سنت سے انحراف کرتا ہے وہ اس کی شان کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ ملاحظہ فرماؤ. قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ آل عمران آیہ نمبر 32، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. حبیب ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ پہ ایمان ہے، اللہ کو اپنے رب مانتے ہو، اللہ سے محبت ہے، تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرو. تو پتہ چلا ابو بکر نے جو اتباع ترک کر دیا،
خلافت اس کی اپنی چوری کی اور اس نے عمر کو غیر شرعی طریقے سے مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے خلیفہ بنایا ہے، اس کو اللہ سے پیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ سے جو پیار کا، اللہ سے جو ایمان کا جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. ترجمہ چیک کرنا، آیت نمبر 31 سورہ آل عمران. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے اتباع کی، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے پیار کرے گا اور تمہاری گناہوں کو معاف کرے گا. واللہ غفور رحیم، اور اللہ بے شک بہت ہی مغفرت کرنے والا اور رحم والا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اب گناہ کس کی معاف ہوتی؟ جو سنت سے منحرف نہ ہو. جو سنت سے منحرف ہو اس کی گناہ معاف نہیں ہوتی. تو پتہ یہ چلا کہ عمر ابو بکر کی گناہ بھی معاف نہیں ہے. پھر فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی اطاعت کرو اور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ پشت کریں، جو سنت سے پشت کرتا ہے. سنت کیا تھا؟ عمر نے خود کہا سنت یہ ہے کہ خلیفہ کی تعین نہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو عمر ابو بکر کو کس نے کہا تھا تو خلیفہ کی تعین کر؟ اے بھائی اگر سنت یہ تو اس کو کیا حق ہے خلیفہ کی تعین کر؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس نے سنت سے انحراف کیا. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، جو سنت کی طرف پشت کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، وہ اللہ سے بغض کرتا ہے، وہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے. جواب دے دو مولوی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.